بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آن لائن کلاسز میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج آپ اپنے سلیبس کی آخری غزل کا مطالعہ کرنے جا رہے ہیں، جو کہ ہے ادا جعفری کی۔ ادا جعفری 1924 میں پیدا ہوئی، 1915 میں ان کا جو انتقال ہوا۔ ان کی مشہور تصانیف میں ڈھونڈتی رہی شہر درد غزالاں تم تے واقف ہو، اور ایک خود نوشت بھی انہوں نے لکھی، جو رہی سو بے خبری رہی۔ ادبی لحاظ سے ان کی غزل بہت ہی اپنے اندر معنویت اور رومانویت سمائے ہوئے ہے، جس کا آپ آج مطالعہ کریں گے۔ ان کا اسلوب بہت ہی سادہ ہے، یعنی مشکل الفاظ کا استعمال انہوں نے نہیں کیا اپنی شاعری میں۔ تو آئیے آج کی غزل کی طرف چلتے ہیں کہ یہ فخر تو حاصل ہے برے ہیں کہ بھلے ہیں، یہ فخر تو حاصل ہے برے ہیں کہ بھلے ہیں، دو چار قدم ہم بھی تیرے ساتھ چلے ہیں۔ اچھا، سب سے پہلے ایک بات جو ہے جس کا بتانا بہت ضروری ہے، وہ بات یہ ہے کہ آپ جب عام گفتگو کر رہے ہوں اور جب شعر سنا رہے ہوں تو اس میں ایک واضح فرق ہونا چاہیے۔ اگر آپ شعر بھی ویسے ہی ادا کرتے ہیں، اس کی ادائیگی اپنی زبان سے اس انداز سے ہی کرتے ہیں کہ جیسے آپ عام گفتگو کرتے ہیں، تو پھر آپ شعر کی شعریت سے محروم رہ جائیں گے، اور آپ جو ہے وہ کما حق ہو اس شعر کی وضاحت نہیں کر پائیں گے، آپ اس شعر کو سمجھ نہیں پائیں گے۔ تو یہ سب سے پہلی بات ہے جو آپ کو بتائی جا رہی ہے کہ عام گفتگو اب جیسے میں کر رہا ہوں یہ، اور جب آپ کسی کو شعر سنا رہے ہوں یا شعر اپنی زبان سے ادا کر رہے ہوں تو اس کو شعر کی طرح ہی ادا کرنے کی کوشش کیجیے۔ یہ فخر تو حاصل ہے، یہ فخر تو حاصل ہے برے ہیں کہ بھلے ہیں، دو چار قدم ہم بھی تیرے ساتھ چلے ہیں۔ یہ پہلا شعر ہے۔ فخر کا مطلب ہوتا ہے ناز، غرور۔ دو چار قدم کا مطلب ہے تھوڑی دور تک، جب کہ آپ تھوڑا عرصہ بھی کہہ سکتے ہیں۔ اس کا مفہوم یہ بنتا ہے کہ یہ بات ہے کہ یہاں آپ اگر ان کے اشعار کی تشریح لکھیں گے تو پھر شاعر نہیں لکھیں گے کہ شاعر کہتا ہے، بلکہ لکھیں گے شاعرہ کہتی ہیں، کیونکہ یہ خاتون تھیں۔ شاعرہ کو اپنے محبوب کے ہم قدم ہو کر تھوڑی دور چلنے پر بھی فخر ہے۔ عشق میں عاشق اپنے محبوب سے تھوڑی سی اگر توجہ حاصل کر لے تو اسے اپنی زندگی کا حاصل سمجھتا ہے، اور اس بات پر اسے غرور ہوتا ہے اور فخر کرتا ہے۔ جو عاشق اپنے کردار میں کیسا ہی کیوں نہ ہو، اچھا ہو یا برا ہو، لیکن کیونکہ انسان میں دونوں قوتیں موجود ہیں، نیکی کی بھی اور بدی کی بھی، تو یہاں اسی کا اظہار کر رہی ہیں کہ ہم اچھے ہیں یا برے ہیں، لیکن یہ جو ہے ہمارے لیے باعث افتخار بات ہے کہ ہم کچھ عرصہ جو ہے وہ تیرے ساتھ رہے ہیں۔ ہر انسان نہ تو مکمل طور پر اچھا ہوتا ہے اور نہ ہی مکمل طور پر برا ہوتا ہے۔ رجوع کی جو ہے ایک حالت وہ ہر حال میں انسان کے شامل حال رہتی ہے۔ تو یہاں بھی جو ہے ادا جعفری اسی بات کا اظہار کر رہی ہیں کہ مجھے اس بات پر فخر ہے کہ میں نے اپنے محبوب کے ساتھ چند قدم ساتھ چلنے کا فخر حاصل کیا ہے، زندگی کی چند ساعتیں، چند گھڑیاں اپنے محبوب کے ساتھ گزاری ہیں۔ تیری قربت کے لمحے پھول جیسے، مگر پھولوں کی عمریں مختصر ہیں۔ احمد فراز نے اسی بات کو کچھ اس انداز سے کہا تھا کہ تیری قربت کے لمحے پھول جیسے، مگر پھولوں کی عمریں مختصر ہیں۔ تو یہاں اس بات کا آپ خیال رکھیے، دھیان رکھیے کہ جب آپ اس شعر کی تشریح کر رہے ہوں تو لکھیے اس شعر میں شاعرہ ادا جعفری جو ہے کہہ رہی ہیں اور اپنے اوپر فخر محسوس کر رہی ہیں کہ مجھے فخر ہے، غرور ہے کہ ہم اچھے تھے یا برے تھے، لیکن محبوب کے ساتھ
جو ہے وہ کچھ نہ کچھ وابستگی ضرور ہے، اور محبوب کے ساتھ تھوڑی سی بھی وابستگی جو ہے وہ انسان کو بہت ہی زیادہ لگتی ہے۔ تو یہ شعر مجازی ہے۔ دوسرے شعر میں کہتی ہیں جلنا تو چراغوں کا مقدر ہے ازل سے، یہ دل کے کمل ہیں کہ بجھے ہیں نہ جلے ہیں۔ فطرت کی بات کی یہاں پر، فطری ایک بات بتائی ہے۔ فطری بات وہ کون سی فطری بات کہ جب سے یہ کائنات خلق ہوئی ہے، جب سے اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو خلق کیا ہے، ہر چیز کو کوئی نہ کوئی صلاحیت عطا کی ہے۔ ہوا کو حکم دیا تو وہ چلنے لگی، اور چراغوں کو حکم دیا تو وہ جلنے لگے۔ تو آسمانوں کو رفعت عطا کی، بلندی عطا کی، پہاڑوں کو ہیبت عطا کی، اور صحراؤں کو وسعت عطا کی، اور انسان کو انسانیت عطا کی۔ تو یہ ساری یہ فطرت ہے، یہ فطرت ہے۔ تو اسی فطرت کا اظہار کر رہی ہیں کہ چراغ تو ازل کائنات کا ابتدائی دن، کائنات کا پہلا دن، یہ یعنی فطری بات ہے کہ چراغ تو جلتے ہی جلتے ہیں، لیکن یہ میرے جو دل ہے یہ نہ جلتا ہے اور نہ بجھتا ہے۔ یہاں ہاں بجھنے اور نہ جلنے کی جو کیفیت کا اظہار ہے وہ بے سکونی کی سی کیفیت ہے۔ شاعرہ نے اس شعر میں کہا ہے کہ روز اول یعنی جب سے اس کائنات کو بنایا گیا ہے، ہر کسی کو اس کے کام عطا کر دیے گئے ہیں۔ تو چراغوں کی قسمت میں جلنا آیا، چراغوں کی قسمت میں جلنا لکھا گیا۔ چراغوں کو جلنا ہی ہے، خواہ و خوشی کی تقریب ہو یا غم کی رات۔ اور لیکن شاعرہ کہتی ہیں ایک ہمارا دل ہے جو نہ جلتا ہے اور نہ بجھتا ہے، اس کی حقیقی کا شعلہ ہے جو دل میں ہمیشہ جنم لیتا رہتا ہے، مگر روزگار کے غم نہ تو اسے جلاتے ہیں اور نہ ہی اسے بجھاتے ہیں۔ انسان غم روزگار میں اتنا الجھ گیا ہے کہ اس کی حقیقی کا شعلہ ماند پڑ گیا ہے۔ دنیا نے تیری یاد سے بیگانہ کر دیا، تجھ سے بھی دل فریب ہیں غم روزگار کے۔ یہاں جو بجھنے اور نہ جلنے کی بات ہے یہ بے سکونی کی سی کیفیت کا اظہار ہے کہ اس دنیا میں انسان کو سکون مہیا نہیں ہے، سکون میسر نہیں ہے، اور سکون کی تلاش میں انسان ہمیشہ سرگرداں اور پریشان رہا ہے۔ لیکن ہم اس چیز کو ڈھونڈ رہے ہیں جس چیز کو اس دنیا میں رکھا ہی نہیں گیا، جس چیز کو اس دنیا میں رکھا ہی نہیں گیا۔ آئیں قرآن مجید سے پوچھتے ہیں کہ سکون کی دولت کہاں ہے، تو قرآن سے آواز آتی ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ بے شک اللہ کے ذکر میں سکون ہے اور اطمینان ہے۔ چراغ تو ہمیشہ جلتے رہیں گے، ان کو جلنا ہی ہے، لیکن یہ میرے دل کے جو پھول ہیں، یہ دل کو پھول کی مانند کہا، یہ نہ جلتا ہے نہ بجھتا ہے، یعنی ایک ایسی کیفیت سے دو چار ہے جسے بے سکونی اور بے آرامی کہا جا سکتا ہے۔ یعنی انسان کا جو یہ جسم ہے اس میں اگر دل مطمئن ہو تو انسان کا ہر عضو جو ہے راحت اور سکھ اور چین اور سکون محسوس کرتا ہے، اور اگر دل اداس ہو تو پھر اس کائنات کی ہر شے اداس لگتی ہے۔ کسی شاعر نے اسی ضمن میں ایک شعر کہا تھا کہ باہر کے تو سارے موسم جھوٹے ہیں، باہر کے تو سارے موسم جھوٹے ہیں، موسم تو انسان کے اندر ہوتا ہے۔ تو یہاں وہی بات کہی جا رہی ہے کہ سکون کی دولت چاہیے ہمیں، اور وہ سکون کی دولت انسان اس کائنات میں جتنی ہی ترقی کرتا ہے، تعلیم حاصل کرتا ہے، اچھی نوکری حاصل کرتا ہے، کرنے کی کوشش کرتا ہے، محنت کرتا ہے، جد و جہد کرتا ہے، ساری کس لیے؟ سکون کے لیے، اطمینان کے لیے۔ تو یہاں یہی اپنی بے اطمینانی کی بات کی گئی ہے، اور زندگی کا بھی فلسفہ ہمیں سمجھانے کی کوشش کر رہی ہیں ادا جعفری کہ انسان کو اس دنیا میں سکون کی دولت مہیا نہیں ہے۔ اگلے شعر میں کہتی ہیں کہ نازک تھے کہیں رنگ گل و بوئے سمن سے۔ اس شعر کو تھوڑا دھیان سے پڑھیے گا، رنگ کے نیچے زیر ہے، اگلے لفظ کے ساتھ اس کو ملا کے پڑھنا ہے،
اور اس کے درمیان واو ہے تو پھر اس کو اس لفظ کے ساتھ ملا کے پڑھنا ہے۔ یہ اس لیے کہ اگر آپ اس کو غلط پڑھیں گے تو پھر بات نہیں بننے والی۔ نازک تھے کہیں رنگ گلو بوئے سمن سے، جذبات کے آداب کے سانچے میں ڈھلے ہیں۔ نازک کا مطلب ہے نرم، نازک تھے کہیں رنگ گل پھول کے رنگ، بوئے سمن چنبیلی کی خوشبو۔ کہتے ہیں کہ میرے جذبات پھول کے رنگوں سے زیادہ نازک تھے، اور چنبیلی کی خوشبو اور پھول کے رنگوں سے زیادہ نازک تھے میرے جذبات، جو اب ادب کے سانچے میں ڈھل چکے ہیں، جو اب ادب پر اتر آئے ہیں۔ یہاں اپنی نازک مزاجی کی بات کی جا رہی ہے۔ نازک مزاج تھا میں بہت اس چمن کے بیچ، جب تک رہا تو خندہ گل سے حزیں رہا۔ یہ غلام حمدانی مصحفی کا شعر ہے، وہ بھی اپنی نازک مزاجی کو بیان کر رہے ہیں، اور جہاں یہ بھی اپنی نازک مزاجی کو بیان کر رہے ہیں۔ شاعری میں ایک ہوتی ہے چیز مبالغہ آرائی، تو وہ مبالغہ آرائی کا یہاں پر ہمیں استعمال دکھائی دے رہا ہے۔ مبالغہ آرائی سے مراد یہ ہے کہ بعض اوقات شاعری میں بات کو اتنا بڑا چڑھا کر بیان کر دیا جاتا ہے کہ جو حقیقت سے بات جو ہے وہ تعلق نہیں رکھتی ہوتی ہے۔ یہاں بھی یہی ہے کہ اب پھول کا جو رنگ ہے اس کا کتنا وزن ہوگا، یا پھول کی جو خوشبو ہے اس کا کتنا وزن ہوگا۔ کہتے ہیں ان سے بھی نازک تھے میرے جذبات، پھول کی خوشبو سے، چنبیلی کی خوشبو اور پھول کے رنگ سے میرے جذبات کیا تھے؟ نازک تھے۔ شاعر کہتے ہیں کہ ایک محب اپنے محبوب کے لیے بڑے نازک جذبات رکھتا ہے۔ یہ جذبات پھولوں کے رنگ جیسے خوشنما ہوتے ہیں، ان میں سے جو ہے وہ چنبیلی کے پھولوں کی خوشبو آتی ہے۔ جذبات میں سے تو خوشبو نہیں آ سکتی، مگر شاعرہ کے کہنے سے مراد یہ ہے کہ میرے جذبات بہت ہی نازک تھے، لیکن جب اس میں آداب کا ذکر آ گیا تو وہ جذبات محدود ہو گئے۔ اب میرے جذبات آداب کے پابند ہو گئے ہیں، مجھے اپنی اہمیت کا احساس ہو گیا ہے۔ اب مجھے پتہ چل گیا ہے کہ میرے جذبات کتنے ہی نرم و نازک اور اچھے کیوں نہ ہوں، ان کی حد ہے، اور وہ حد ادب کی حد ہے، وہ احترام کی حد ہے۔ محبت جو ہے اس کا پہلا اصول ہی ادب اور احترام ہے۔ خاموش ہے دل بھری محفل میں چلانا نہیں اچھا، ادب پہلا کرینہ ہے محبت کے کرینوں میں۔ تو اسی بات کو یہاں پر اپنی نازک مزاجی کا بیان ہے، یہاں زندگی کا فلسفہ سمجھایا ہے، جہاں اپنے وہ جو ہے فخر محسوس کر رہی ہیں کہ ہم اس کے ساتھ کچھ دن رہے ہیں۔ کچھ اشعار سنا کے اجازت چاہوں گا کہ کتنے پرکیف، اسی شعر کے ضمن میں اپنے چند شعر سنانا چاہوں گا۔ کتنے پرکیف یہ مست نظارے ہوتے، گر میری جان تم ساتھ ہمارے ہوتے، گو تیرے ساتھ رہے برسوں مگر خواہش ہے، چند دن اور تیرے ساتھ گزارے ہوتے۔ امید کرتا ہوں کہ یہ 3 اشعار آپ سمجھ چکے ہوں گے اور پھر ان کو آپ لکھیں گے۔ آج ادا جعفری کی غزل تھی، اور حسن جعفری کو دیجیے اجازت۔ خدا حافظ۔